السلام علیکم، ہمارے چینل سیلف موٹیویشن اینڈ اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے چینل پہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک نئی ویڈیو لائے ہیں جس پہ مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں ہمارے معاشرے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بے شرمی اور بے حیائی میں کس حد تک گر چکا ہے۔ آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کے خوبصورت انداز خطابت میں سنتے ہیں۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے، بولو، آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں۔ جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں، کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے، تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے، جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے۔ قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر، کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے، جیٹ سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ ماحول دیکھو، ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے۔ پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہا ہے تو، اپنی جوان بیوی، اب وہ بھی نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ خوب سمجھ لو، ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں، بولو، برابر ہیں۔ آپ بولو کہ بھائی یہ بھابھی بہت پیاری ہے، ان کو چھپاؤ، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی؟ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی، تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ۔ ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں، یا جو بھی بیان سن رہے ہیں، دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے۔ جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا، اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر، بولو، مت دیکھو۔ لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا۔ آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا۔ اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو۔
جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے. گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو. آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے.